آپ کے پڑوس ملتان میں ایک شخصیت دفن ہے جسے ہم سب امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں۔ کون شاہ جی؟ سبحان اللہ۔ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے بھی ان کی تلاوت سننے کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ تو کہیے، ذرا دل کھول کر کہیے ذرا، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اللہ کا نام لیجئے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں، تو اپنی خلوت میں یاد کر، میں اپنی تنہائی میں یاد کروں، تو مدرسے کے پنڈال میں بیٹھ کے یاد کر، میں تجھے ملائکہ کی محفل میں یاد کروں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل ہول من الاحوال مقتحم۔ بڑی محبت سے، عقیدت اور احترام سے نماز والا درود پاک ذرا آواز کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ صاحب صدر ذی وقار علماء کرام، میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، ہمارے مخدوم زادہ مخزن علوم میں حدیث پڑھانے والی شخصیت، میرے اور آپ کے لیے واجب الاحترام حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب درخواستی دامت برکاتہم العالیہ نے مجھے حکم دیا کہ میں آج کے اس پروگرام میں حاضری دوں۔ حضرت مولانا منظر انصاری، مولانا ابو ذر انصاری اور ان کے رفقا کو ربیع الاول کی مناسبت سے اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات اس کانفرنس میں ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک دعا کرتا ہوں کہ جس طرح آج ہم
آقا کا ذکر سننے کے لیے جمع ہے، اللہ اسی طرح ہم سب کو کل جنت میں بھی جمع فرما دے، آمین کہہ دیجئے۔ تو حمزہ والوں، آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، آپ کی نمائندگی حرم شریف میں ہمارے حافظ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواسی کے لائق فائق شاگرد ہمارے حضرت مولانا خیر محمد حجازی فرما رہے ہیں۔ اللہ جن سے کام لینے پہ آتا ہے، طول حمزہ سے اٹھاتا ہے، سین حرم میں پہنچاتا ہے، وہ عرب اور عجم کے استاد بن جاتے ہیں، اللہ کا دین سنانے والے بن جاتے ہیں۔ اس بڑھاپے میں بھی سین حرم میں بیٹھ کر اللہ کی توحید بھی بیان فرما رہے ہیں، نبی کی سنتیں بھی بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرے اللہ کو صحت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے، آمین اونچی آواز سے کہہ دیجئے۔ حضرات محترم، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، سٹیج پر مولانا اصغر علی ناصر، مولانا اختر صاحب، مولانا بابر علی صدیقی، مفتی ارشد معاویہ صاحب اور دیگر حضرات بھی تشریف فرمائیں۔ ابھی خطیب پاکستان حضرت مولانا عبدالحنان صاحب تشریف لایا چاہتے ہیں، میں صرف اپنا حصہ ڈالنے کے لیے حاضر ہوا ہوں اور اللہ سے پھر دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات ہم سب کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے، آمین کہہ دیجئے۔ قاری اکرم صاحب ابھی قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، ایمان تازہ ہو رہا تھا، جی چاہ رہا تھا وہ اور تلاوت کرے۔ جب میں آج اس بنگال میں قاری صاحب کی تلاوت سن رہا تھا تو نوجوانوں، آپ نے نیٹ کی دنیا پر قاری عبدالباسط کو سنا ہے، قاری خلیل الخسری کو سنا ہے، صدیق المنشاوی کو سنا ہے۔ اللہ نے کیسی آواز عطا فرمائی، دنیا آج سنتی ہے تو اشک اشک اٹھتی ہے، داد دیتی ہے کہ پروردگار نے ان لوگوں کو کیسے گلے عطا کیے۔ آپ کے پڑوس ملتان میں ایک شخصیت دفن ہے جسے ہم سب امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں۔ کون شاہ جی؟ سبحان اللہ۔ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے بھی ان کی تلاوت سننے کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ تو کہیے، ذرا دل کھول کر کہیے، ذرا میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اللہ کا نام لیجئے، اللہ قرآن میں کہتا ہے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں، تو اپنی خلوت میں یاد کر، میں اپنی تنہائی میں یاد کروں، تو مدرسے کے پنڈال میں بیٹھ کے یاد کر، میں تجھے ملائکہ کی محفل میں یاد کروں۔ اب تو مل کر کہیے سبحان اللہ۔ ہمارے حضرت درخواسی رحمہ اللہ جلسہ میں جب تشریف لاتے تھے، سفید ریش لوگ بیٹھے ہوئے جنہوں نے حضرت درخواسی کو دیکھا سنا ہے، جن کے چلتے ہوئے بھی نبی کی سنت یاد اور تازہ ہوتی تھی، کھانا کھاتے تھے نبی کی سنتوں کی یاد تازہ ہوتی تھی، بیٹھتے تھے نبی کی سنتیں معلوم ہو جاتی تھی۔ وہ اللہ والے تھے جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا، میرے وہ لوگ آئیں گے خدا کے بندے جن کے چہرے پہ نظر پڑے گی تو خدا یاد آ جائے گا۔ حضرت درخواسی رحمہ اللہ نور اللہ مرکزہ، وہ بھی مجلس میں آنے والوں سے کہتے تھے کہو سبحان اللہ۔ میں بھی آپ سے حضرت کے صاحبزادہ گرامی قدر بیٹھے ہوئے حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب، میں بھی کہتا ہوں کہو سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ حضرات محترم، توجہ کا طالب ہوں، زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں، ہمیں سفر کرنا ہے، آگے پروگرام میں پہنچنا، مسلسل پروگراموں کی وجہ سے گلہ بھی پوری طرح ساتھ نہیں دے رہا، بزرگوں کی دعائیں ہیں، چند جملے کہہ کر اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے دنیا بھر حیرت میں پڑتی تھی، ارے یہ ذات رب نے کیسی بنا دی، وہ ذات کیسی تھی، وہ حسنی تھے، حسینی تھے، حضرت حسن حسین کی نسل سے تھے، رب نے آواز دی تھی، جب ہندوستان میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو ان کا قرآن سننے کے لیے نہرو
اور گاندھی بھی آئے کرتے تھے. دنیا نے سوال کیا گاندھی سے, نہرو سے, تم قرآن پر تو ایمان لاتے نہیں ہو. عطا اللہ شاہ بخاری آتے ہیں, ان کی زبان سے قرآن سننے کے لیے آ جاتے ہو. جواب آتا ہے ارے اس بات کو چھوڑو, جب سید عطا اللہ شاہ بخاری ہماری بستی میں آتے ہیں, ہم جب تک شاہ جی کی زبان سے قرآن نہیں سن لیتے رات کو نیند نہیں آتی ہے. آج ملتان کے کچے قبرستان میں شاہ جی آرام کر رہے ہیں. ملتان میں جانے والوں کبھی ان کی قبر پر بھی جایا کرو. وہ کیسی ہستی ہے, آئیے جن کے بارے میں سنا کر ایمان تازہ کروں اور گواہ میں حضرت مولانا خلیل الرحمن کو بنا رہا ہوں. ان کے والد ماجد ہمارے حضرت جمعیت علماء اسلام کل پاکستان کے امیر حضرت مولانا عبداللہ درخواستی ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تھے کہ ساری زندگی مدینہ منورہ میں گزر جائے, موت بھی مدینہ منورہ میں آ جائے, قبر بھی جنت البقیع میں بن جائے, نبی کا پڑوس مل جائے. حضرت وہاں پر پہنچے, نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کیا, آنسو بہا دیے, وہاں پہ کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھے. سفید داڑھی تھی, اللہ کا ولی کھڑا تھا, سامنے رب کا نبی ہے, ادھر اللہ کا ولی ہے, ارے سامنے نبی ہے, ادھر عاشق مصطفیٰ ہے, سامنے رسول ہے, ادھر ختم نبوت کا پرچم تھامنے والا حضرت درخواستی ہے. نبی کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کر رہے, صلات بھی پیش کر رہے, اجازت چاہ رہے ہیں. مدینہ آ گیا ہوں, اب جی چاہتا ہے ساری زندگی مدینہ میں گزر جائے, موت بھی مدینہ کی مل جائے, قبر بھی جنت البقیع میں بن جائے. میرے نبی سن رہے ہیں. رات کو خواب میں زیارت ہوئی, جواب آیا عبداللہ ابھی ہم نے آپ سے کام پاکستان میں لینا ہے, آپ جائیے پاکستان میں توحید کا پرچم دنیا کے سامنے لہرا دیجئے, ختم نبوت کا پرچم اٹھا دیجئے, دنیا کو بتا دیجئے دیوبند والے نہ توحید بیان کرنے سے رک سکتے ہیں, نہ ختم نبوت کا پرچم لہرانے سے رک سکتے ہیں. ختم نبوت درخواستی, حضرت مولانا عبداللہ صاحب درخواستی, زیارت ہوئی, دعا کرو, حضرت کا ذکر کر رہے ہیں, نیک لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے, اللہ خوش ہوتا ہے. اور آج اگر اس جلسہ میں حضرت درخواستی کا ذکر کر رہا ہوں, اپنے حضرت مولانا خیر محمد کا ذکر کرتا ہوں, خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ وہ اللہ کے ولی تھے, یہ نبی کے غلام بن گئے تھے. انہوں نے نبی کی سنتوں کو نہیں چھوڑا, درود کو نہیں چھوڑا, نبی کا اٹھنا بیٹھنا, سفر حضر, کھانا پینا, رزم بزم کو, سلو جنگ کو بیان کیا ہے. جس مجلس میں پہنچے خاتم النبیین کا ذکر کیا ہے. رب نے بھی کہہ دیا تم میرے محبوب کے غلام بن گئے ہو, آؤ سنو, پھر جب بھی میرے محبوب کا ذکر ہوگا ساتھ غلاموں کا بھی ذکر ہوتا رہے گا. آج آقا کا ذکر ہو رہا ہے اور ساتھ نبی کے غلاموں کا بھی ذکر ہو رہا ہے. دعا کرو اللہ ہم سب کو بھی نبی کا غلام بنا دے. اونچی آواز سے کہہ دو میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں, آج جب رب چننے پہ آتا ہے حضرت مولانا خیر محمد رحمہ اللہ کے فرزند ارجمن کو چنتا ہے, میدان عمل میں اتارتے ہیں. مولانا محمد مکی حجازی بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان سے صرف ٹھل سے جانے والا, ٹھل حمزہ سے جانے والا ہی حضرت کے بیان نہیں سنتا. ارے لاہور سے جائے, کراچی سے جائے, ہندوستان سے آئے, بنگال سے آئے, دنیا کے کسی کونے سے آئے, اردو زبان جانتا ہے, حضرت کے درس میں بیٹھتا ہے, حضرت ڈٹ کر بیان کرتے ہیں, حق سناتے ہیں, سچ سناتے ہیں, توحید سناتے ہیں, سنت سناتے ہیں, صحابہ کا ذکر کرتے ہیں, اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں. میرے نوجوانوں, میرے بزرگوں,
میرے بھائیوں آؤ میں بات کو آگے بڑھا کر تتمہ کی طرف جانا چاہتا ہوں، آپ کے ایمان کو تازہ کرتا ہوں۔ حضرت درخواسی ادھر نبی کے چہرے انور دیکھ رہے ہیں، کس محبت سے دیکھ رہے ہوگے کہ رب نے کیسا چہرہ بنایا ہے، آقا کی داڑھی دیکھ رہے ہوگے، آپ کے رخسار دیکھ رہے ہوگے، انداز گفتگو دیکھ رہے ہوگے۔ اسی اسنا میں میرے اور آپ کے نبی نے کہا عبداللہ جب پاکستان پہنچو تو میرے نواسا عطا اللہ شاہ بخاری کو میرا سلام پہنچا دینا۔ ماشاءاللہ ہمارے دائی جلسہ فرما رہے ہیں کہ آپ خوش نصیب ہیں بھائیوں۔ میں نے جیسے پہلے کہا ابھی حضرت بعد میں مولانا محمد مکی دعا بھی انشاءاللہ کروائیں گے، حرم کے پاس بیٹھ کر دعا کروائیں گے انشاءاللہ۔ ہم بھی ان کی دعا میں اس حوالے سے شریک ہوں گے، ہم حاضری دے چکے ہیں، حضرت کی دعا ہوگی، آپ آمین کہیں گے۔ اس موقع پر آئیے میں آپ کے لیے اپنے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ہمیں مکہ بھی پہنچا دے، رب ہمیں مدینہ بھی پہنچا دے۔ اس کے خزانوں میں کیا کمی ہے، مزہ آئے۔ ایک درود یہاں سے پڑھا جاتا ہے، ہم نواز والا درود پڑھتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں۔ اونچی آواز سے ایک مرتبہ پڑھ دو، مل کر ذرا پڑھ دو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ درود نہ چھوڑیے، جس کی یہ خواہش ہو مدینہ منورہ چلا جاؤں، جس کی خواہش ہو کہ مجھے آقا کا قرب مل جائے، جس کی خواہش ہو مجھے زیارت مل جائے، علماء کہتے ہیں درود تو پڑھتا جا، میرا رب تجھے مدینہ بھی پہنچا دے گا، آقا کی زیارت بھی کروا دے گا۔ لیکن فرمایا درود کے ساتھ 5 وقت کی نماز ضروری ہے۔ نماز بھی پڑھیں گے نا انشاءاللہ، ذرا مجاہدوں کی طرح کہو انشاءاللہ، ڈھیلے ڈھالے انداز میں نہیں، مجاہدوں کی طرح کہو انشاءاللہ۔ 5 وقت کے نمازی بنو۔ میرے نبی نے جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑی، غزوہ میں بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی۔ 2 گروپ بنا دیے، امامت میرے نبی فرما رہے، پیغام دے رہے میری امت میں اس حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑ رہا ہوں، تم بھی نماز پڑھتے رہنا، سجدے تم کرتے رہنا۔ یہ سجدے دنیا میں بظاہر پستی میں ہو رہے ہیں، کل یہی جنت میں بلندی پر پہنچانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ بندہ دھڑام سے سجدے میں پڑھتا ہے، ترانہ پڑھتا ہے، سبحان ربی الاعلی، زبان پر جملہ آتا ہے، ربا تو بلندیوں کی انتہا پر، میں پستی کی انتہا پر، اس سے آگے زمین پھٹے تو اندر جاؤں۔ پھر جب توحید کا عقیدہ ہوتا ہے، ختم نبوت کا عقیدہ اس کے سامنے ہوتا ہے، تو نتیجے میں جب وہ ایک ایسا سجدہ زندگی میں آ جاتا ہے، جوانوں سر بعد میں اڑتا ہے، مغفرت پہلے ہو جاتی ہے۔ دعا کرو اللہ ہم کو ایسا سجدہ عطا فرما دے۔ حضرت درخواسی تشریف لائے، میں نے سنا کانپور نہیں گئے، سیدھے ملتان تشریف لائے۔ کس کے پاس؟ اس مرد آہن، مرد کلندر، ولی کامل، جو حسنی حسینی، جسے دنیا سید عطا اللہ شاہ بخاری کہتی ہے، ان کے پاس تشریف لے۔ میں نے یہ بھی کال سنا، حضرت شاہ جی نے کہا حضرت آپ تشریف لائے، فرمایا آج آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ کیا جملہ کہہ رہا ہوں، جنہیں سمجھ آئیے وہ کہیں سبحان اللہ۔ عطا اللہ میں آج آیا نہیں، کتنا پیارا جوڑ ہے۔ ادھر آنے والا عبداللہ آ رہا ہے، پیغام عطا اللہ کے لیے آ رہا ہے، اور پیغام بھیجنے والا رسول اللہ ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ مدینہ منورہ سے رسول اللہ پیغام بھیج رہے ہیں، کس کے ذریعے؟ عبداللہ کے ذریعے، حضرت عبداللہ درخواسی کے ذریعے۔ سلام کس کو آ رہا ہے؟ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری کے لیے آ رہا ہے۔ فرمایا آج آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ جیسے ابھی قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے، میرے ذہن میں واقعہ آ رہا تھا، نبی کے ایک شاگرد جن کی آواز بہت پیاری تھی۔ ارے استاد جب با کمال ہوتا ہے تو شاگرد بھی با کمال ہوتے ہیں۔ اے دنیا کو استاد، اور کہ وہ استاد بھی
جو صرف استاد ہی نہیں اللہ کا رسول بھی ہے. ان کے پاس آ کر پڑھنے والے شاگرد آئے, تلامذہ آئے, کیسے کیسے عبداللہ ابن مسعود جیسے آئے. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں, وقت زیادہ لگ جائے گا. میں سمیٹ رہا ہوں, لپیٹ رہا ہوں, حاضری لگا رہا ہوں اکابرین کے حکم کی تعمیل میں. آئیے بات کو تتمہ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں, پیغام دینا چاہتا ہوں, دعوت دینا چاہتا ہوں. آئیے زندگیوں کو بدلے, قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرے. میرے نبی تشریف فرما ہے, پیغام آ جاتا ہے, جبرائیل امین آتے ہیں. اٹھیے میرے پیغمبر, کس کے پاس جائیے؟ اپنے شاگرد کے پاس جائیے. کون سا شاگرد ہے؟ ابی ابن کعب ہے. یہ قاری قرآن ہے, قرآن بہت پیارا پڑھتے ہیں. انہوں نے آمنہ کے لاد سے قرآن سیکھا ہے. پڑھنے کا انداز میرے رب کو پسند آیا ہے. میرے رب نے اپنے پیغمبر سے کہا, جائیے اپنے شاگرد سے میرا قرآن سن کر آئیے. آقا تشریف لائے. حضرت ابی ابن کعب استقبال کرتے ہیں. ابی ابن کعب کے گھر میں آقا ہی نہیں آئے, ساری کائنات آ گئی ہے. اللہ کے رسول چل کر آ گئے. بڑے تعجب, سلام کیا ادب سے, احترام سے, اور کہا آقا آپ تشریف لائے, مجھے بڑی خوشی ہے, لیکن آج آپ مجھے یاد کر لیتے میں حاضر ہو جاتا. میرے نبی نے فرمایا, بھائی آج میں آیا نہیں ہوں, بھیجا گیا ہوں. جوڑ لگا رہا ہوں. حضرت درخواستی بھی کہہ رہے تھے, بھیجا گیا ہوں. میرے نبی, اللہ کے آخری نبی, سرور کائنات, فخر موجودات, حضرت محمد مصطفیٰ, اونچی آواز سے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا بھائی میرے رب نے کہا ہے جاؤ اور جا کر اپنے شاگرد سے جا کر میرا قرآن سن لیجیے. حضرت ابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. استاد استاد ہوتا ہے, شاگرد شاگرد ہوتا ہے, اور استاد کو ادب بھی تو میرے نبی نے, اور استاد کے شاگردوں کو ادب بھی میرے نبی نے سکھایا ہے. نظر پڑی, آقا میں آپ کی موجودگی میں تلاوت کروں؟ جواب آیا, ہاں بھائی میری موجودگی میں تلاوت کرو. حضرت ابی کہتے ہیں میں نے جیسے قرآن پڑھنا شروع کیا, میری نگاہ اٹھی تو دیکھا میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے. ایک کاش آج جلسہ میں بیٹھنے والے یہ فیصلہ کرے, ہم بھی اپنا قرآن ٹھیک کریں گے انشاءاللہ. سفید بال ہو گئے, شرمانے کی ضرورت نہیں. آئیے مدرسہ میں قاری صاحبان کے پاس آئیے, اور ان کے پاس آ کر قرآن مجید ٹھیک کیجئے, اپنی اولاد کا قرآن ٹھیک کیجئے. آج بے راہ روی کا دور آ رہا ہے, فحاشی کا دور ہے, عریانی کا دور ہے. دشمن چاہتا ہے نوجوان نسل فحاشی کی طرف چلی جائے, عریانی کی طرف چلی جائے. لیکن یاد رکھنا, جو قرآن سے جڑے گا, حدیث سے جڑے گا, علماء سے جڑے گا, مجلس میں بیٹھے گا, ذکر میں بیٹھے گا, درود پڑھتا رہے گا, اس پر فحاشی حملہ آور نہیں ہو سکتی ہے. اس کی حفاظت میرا رب خود فرما دے گا. مجلس اختیار کرو گے انشاءاللہ. نیکوں کی مجلس میں بیٹھو, ورنہ یہ سیلاب آ رہا ہے, اور یہ سیلاب بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے. آج اسی لیے کہتے ہیں ملا کا کیا کام سیاست میں, ملا کیوں سیاست میں کھڑا ہے, اسمبلی میں کیوں کھڑا ہے. پھول حمزہ والوں ایک بات کو یاد رکھنا, یہ بات صرف قادیانی لابی کہتی ہے. اس قادیانی لابی کو پتا ہے سن 74 میں اگر ملا اسمبلی میں نہ ہوتا, ہم ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں اسمبلی کے اندر اپنے حق میں فیصلہ کروا دیتے. یہ ملا موجود تھا. وہ ملا کون تھا؟ وہ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود تھے, مجاہد ملت مولانا غلام غوث ہزاروی تھے, شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق تھے, ارے میرے ساتھیوں مولانا شاہ نورانی تھے, دیگر لوگ تھے. یہ ملا تھے جنہوں نے کفر کا مقابلہ
مقابلہ کیا تھا، اٹارنی جنرل نے تو کہہ دیا تھا آنے والے مرزا ناصر سے ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو مرزا ناصر نے کہا تھا مجھے قانون سے بات کرنی ہے، تعزیرات پاکستان سے بات کرنی ہے، آئین پاکستان سے بات کرنی ہے۔ تو اٹارنی جنرل یا بختیار نے کہا تھا اگر آپ نے قانون پر بات کرنی ہے میں جواب دوں گا، قانون پر بات کرنی ہے تو عبدالحفیظ پیرزادہ جواب دیں گے، اگر قرآن پہ بات کرنی، سنت پہ بات کرنی، اجماع پہ بات کرنی، احادیث پہ بات کرنی، فتاوی پر بات کرنی ہے، ہم جواب نہیں دے سکتے۔ یہاں جواب دے گا تو دیوبند کا فرزند جمعیت کے قائد مولانا مفتی محمود دیں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر ملا اسمبلی میں نہ ہوتا تو جواب کون دیتا؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت مفتی صاحب کھڑے ہوئے، جوابات دیے، سوالات آئے، اشکالات آئے، میدان عمل میں حضرت درخواسی جیسا مرد مجاہد حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری جیسے مرد کلندر کھڑے تھے، بڑے بڑے اکابر ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ ارے وہ تحریک زوروں پر تھی۔ مولانا یوسف بن نوری نے راولپنڈی میں تقریر کرتے ہوئے راجہ بازار میں کہا تھا بھٹو صاحب میں کراچی سے چلا ہوں، کفن لے کے آیا ہوں، خدا کی قسم یا مسئلہ حل ہوگا یا یوسف بن نوری کی لاش اسی کفن میں کراچی جائے گی۔ یہ آپ کے اکابر تھے۔ 16 دن 15 دن کے بعد پوری اسمبلی نے متفقہ طور پہ فیصلہ کیا کہ جو فتویٰ مولانا مفتی محمود دے رہے ہیں ہم سب اس پہ دستخط کر رہے ہیں۔ کہو ماشاءاللہ، اونچی آواز سے کہو ماشاءاللہ۔ سن 74 سے پاکستان کی قومی اسمبلی پر ختم نبوت کا پرچم لہرا رہا ہے، وہ پرچم آج بھی لہرا رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت کے دن تک لہراتا رہے گا۔ مجاہدوں کی طرح آواز آنی چاہیے انشاءاللہ۔ اسی پرچم کو لہرانے کے لیے میرے قائد میدان عمل میں ملین مارچ کیے، ختم نبوت اور ناموس رسالت کے نام پر۔ ابھی آپ نے پچھلے دنوں ملتان میں عظیم الشان کانفرنس دیکھی، اور پھر سنو ٹھل حمزہ والوں 25 نومبر کو حضرت درخواستی کے مرکز میں بھی ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے۔ ابھی سے تیاری شروع کرو گے انشاءاللہ؟ جاؤ گے کانفرنس میں؟ ہاتھ دونوں لہرا کے کہو انشاءاللہ۔ آپ کے پڑوس میں عقیدے کے لیے جائیے، عقیدے کے لیے جائیے۔ رب کو ادا پسند آ گئی، کانفرنس سے واپسی بعد میں ہوگی، مغفرت پہلے ہو جائے گی۔ میرے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابی ابن کعب تلاوت فرماتے میری نگاہ اٹھی، میں نے دیکھا آقا کے نورانی چہرے پر آنسوؤں کی لڑیاں لگی ہوئی۔ سیرت سننے والوں آج فیصلہ کرو، قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑیں گے۔ ذرا اونچی آواز سے روزانہ پڑھیں گے۔ میں آپ سے نہیں کہتا ایک منزل پڑھو، میں نہیں کہتا ہوں ایک پارہ پڑھو، میں تو آپ کو دعوت دیتا ہوں ایک رکوع پڑھیے لیکن روزانہ پڑھیے۔ آسان کر رہا ہوں۔ دوسرا وعدہ درود نہیں چھوڑیں گے، اونچی آواز سے کہہ دو، ہر وقت زبان پہ ہوگا صلی اللہ ہو، اونچی آواز سے ایک مرتبہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہی میری تقریر کا پیغام، یہی دعوت حضرت مولانا خلیل الرحمن کی طرف سے، داعیان جلسہ کی طرف سے، میرے بندہ حکیم کی طرف سے۔ آئیے نبی کی سنتوں کے ساتھ جڑ جائیے، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ مطالب ہے بہت، وقت دعا کچھ کہہ نہیں سکتا، الہی فضل کر اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔